علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 27 سے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اب اسے روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ ہی آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سے آگاہ ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28۔ یا ایہا اے النبی نبی، قل کہہ دیجئے، لی واسطے، ازواج بیویاں کا آپ کی، ان اگر کنتن تم سب ہو، یہ فعل ناقص، اور کنتن جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں ہو، تردنا تم ارادہ رکھتی ہو، الحیاتہ زندگی، الدنیا دنیا کی، واو اور زینتہا اس کی زینت، پس تعالین تم سب آؤ۔ تعال کہتے ہیں بلند مقام کی طرف بلانا، پھر ہر جگہ بلانے کے لیے استعمال ہونے لگا، تو تعالین تم سب عورتیں آؤ، امتعی میں متا دوں، متع یمتع تمتیع تھوڑا بہت فائدہ پہنچانا یا تھوڑا بہت اسباب و مال دینا، امتعی میں متا دوں، کننا تم سب عورتوں کو، واو اور اسرحی میں آزاد کر دوں، سرح یسرح تسریحی یہ باب تفعیل ہے، چھوڑنا، رخصت کرنا، جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا، استعارتاً اس کے معنی ہوتے ہیں طلاق دینا، تو اسرحی میں آزاد کروں، کننا تم سب عورتوں کو، سراحاً آزاد کرنا، جمیلہ خوبصورت، واو اور ان اگر تم سب عورتیں ہو، تو ردنا تم ارادہ رکھتی ہو، اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، والدارا اور گھر، الآخرۃ آخرت کا، پس ان بے شک اللہ اعد اس نے تیار کیا، یہ عدن سے مشتق ہے، اعداد کہتے ہیں شمار کرنا، اعداد کسی چیز کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ شمار کی جا سکے،
تو عد یعد اعداد باب افعال ہے. لیل واسطے محسنات کے لیے یہ محسنہ کی جمع ہے. یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے. اسم فاعل جمع مؤنث. تو آج اسم فاعل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسم فاعل کیا ہے. کسی بھی مادے سے بننے والے الفاظ افعال ہوں یا اسماء، ان کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی. بعض مادوں سے بہت کم الفاظ افعال یا اسماء بنتے یا استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض مادوں سے استعمال ہونے والی الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ الفاظ کسی قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں، یعنی وہ تمام مادوں سے یکساں طریقے پر ایک مقررہ وزن پر بنائے جا سکتے ہیں. ایسے الفاظ کو مشتقات کہتے ہیں. مشتقات. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے، بلکہ اہل زبان انہیں جس طرح استعمال کرتے آتے ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. ایسے الفاظ کو ماخوذ یا جامد کہتے ہیں. اب دیکھیں، ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق. جامد وہ اسم ہے کہ جو نہ تو آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنے، جیسے رجل، فرس وغیرہ وغیرہ. اور اسم مصدر وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، یہ اسم مصدر ہے. اب اسے نصرہ، پھر ینصر، پھر ناصر، منصور، انصر، لا تنصر. ایسے ہی ضرب، ضرب، یضرب، اضرب، لا تضرب. تو یہ الفاظ سارے بنتے ہیں. اور پھر مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے نصر سے ناصر، ضرب سے ضارب، عبد سے عابد. تو افعال سب کے سب مشتقات ہیں، کیونکہ ہر فعل کی بناوٹ مقررہ قاعدے کے مطابق عمل میں آتی ہے. افعال کی بناوٹ کے لحاظ سے عربی زبان نہایت باضابطہ اور اصول و قواعد پر مبنی زبان ہے. سینکڑوں اسماء ایسے ہیں جو کسی قاعدے کے مطابق نہیں بنائے گئے. ان بے قاعدہ اسماء میں کسی کام کا نام بھی شامل ہے جسے مصدر کہتے ہیں. عربی میں فعل ثلاثی مجرد میں مصدر کسی قاعدے کے تحت نہیں بنتا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ، کوئی مقررہ وزن نہیں. اس کے برعکس مزید فیہ کے مصدر کا ایک مقررہ وزن ہے، اور یہ مصدر کا وزن باب کا نام بھی ہوتا ہے. تو ثلاثی مجرد میں مصدر کسی قاعدے کے تحت نہیں بنتا. اب دیکھیں، ضرب مارنا، ذہاب جانا، طلب طلب کرنا، غفران بخش دینا، سؤال کھانسنا، قعود بیٹھ رہنا، فسق نافرمانی کرنا. اب ان سب کے فعل جو ہیں وہ فعل کے وزن پہ آئیں گے. ضرب، ذہب، طلب، غفر، سأل، قعد، فسق. لیکن یہ سب ان کے مصادر، ان کا کوئی وزن خاص نہیں تھا. تو ان تمام افعال کا وزن تو فعل ہی ہے، مگر ان کے مصدروں کے وزن مختلف ہیں. مصادر کی طرح بے شمار اشخاص، مقامات اور دیگر اشیاء کے نام بھی کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں آتے. اب میم لام کاف سے مالکن بادشاہ، مالکن فرشتہ. را جیم لام، اس سے دیکھتے ہیں رجل مرد اور رجل ٹانگ. اور جیم میم لام سے جمال خوبصورتی اور جمل اونٹ. بہرحال ان اسماء کو اسماء جامد کہتے ہیں، جیسے رجل، رجل، ملک، ملک، جمال، جمل. کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو تمام مادوں سے تقریباً یکساں طریقے سے بنائے جاتے ہیں،
یعنی کسی فعل سے ایک خاص مفہوم دینے والا اسم جس طریقے پر بنتا ہے تمام مادوں سے وہ مفہوم دینے والا اسم اسی طریقے پر بنایا جائے گا۔ اس قسم کے اسماء کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ تو اسماء مشتقہ کی بنیادی صورتیں تقریباً 6 ہی ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم الصفہ اور اسم التفضیل، اور کچھ اسم المبالغہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بہرحال آج ہم اسم الفاعل کو دیکھ لیتے ہیں۔ فاعل کے معنی ہیں کرنے والا۔ اسم فاعل کے معنی ہوئے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم۔ اردو میں اسم فاعل کی پہچان یا اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے مصدر کے بعد لفظ والا بڑھا دیتے ہیں۔ کھانے والا، پینے والا، جانے والا، عبادت کرنے والا، سونے والا، لکھنے والا، بیچنے والا۔ اور انگلش میں عموماً ورب کی پہلی شکل کے آخر میں ER لگا دینے سے اسم فاعل کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ریڈ سے ریڈر، ٹیچ سے ٹیچر۔ عربی زبان میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے مادہ معلوم کر لیں اور پھر اسے فاعل کے وزن پر ڈھال لیں۔ فاعل یہ اسم فاعل ہوگا، جیسے ضرب سے ضاربن، طلب سے طالبن، غفر سے غافرن، نصر سے ناصرن، عبد سے عابدن، فتح سے فاتحن، سجد سے ساجدن۔ اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کا فاعل، یہ حالت رفعی میں، پھر حالت نصب میں فاعلن اور حالت جر میں فاعلن، پھر تثنیہ مذکر کا فاعلانی کرنے والے 2 مرد۔ اس وزن کو دیکھ لیں، اسی سانچے پہ ڈھال لیں۔ اور حالت نصب میں فاعلینی اور حالت جر میں بھی فاعلینی، 2 کرنے والے مرد۔ پھر مذکر جمع فاعلون کرنے والے کچھ مرد، پھر حالت نصب اور حالت جر میں فاعلین، پھر واحد مؤنث کے لیے فاعلتن کرنے والی ایک عورت، حالت نصب میں فاعلتن اور حالت جر میں فاعلتن، پھر تثنیہ مؤنث فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں، حالت نصب میں فاعلتینی اور حالت جر میں بھی فاعلتینی، اور جمع مؤنث فاعلاتن کرنے والی کچھ عورتیں، حالت نصب اور حالت جر میں فاعلاتن۔ ہر اسم فاعل کی جمع مذکر سالم تو استعمال ہوتی ہی ہے، کچھ اسم فاعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جمع سالم کے ساتھ جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا کافرن سے کافرون اور کفارن اور کافرتن بھی استعمال ہوتے ہیں، یا طالبن سے طالبون اور طلابن اور طلبتن۔ بعض اسم الفاعل کی جمع مکسر غیر منصرف بھی ہوتی ہے، جیسے جاہلن سے جاہلون اور جہلاء، یا عالمون سے عالمون اور علماء۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں کہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سے اسم الفاعل فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے، مگر باب کارومہ سے اسم فاعل اس قاعدے کے مطابق نہیں بنتا، بلکہ اس کے بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو فاعلن کے وزن پہ اسم فاعل صرف ثلاثی مجرد سے ہی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ مادہ کے 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مزید فیہ کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں ہی فا عین لام کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں کچھ لیٹرز ایڈ ہوتے ہیں، اس لیے مزید فی سے اسم فاعل کسی مخصوص وزن پر نہیں بنایا جا سکتا۔
ان ثلاثی مزید فی سے اس میں فائل بنانے کے لیے ماضی کے بجائے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع یعنی یا کو ہٹا کر اس کی جگہ میم لگائیں گے اور میم پہ پیش لگا دیں گے۔ اگر عین کلمے پر جیسے باب تفاعل اور تفاعل میں اگر عین کلمے پر زبر ہے تو اسے کسرہ میں بدل دیں گے، زیر میں بدل دیں گے۔ ایسے ہی لام کلمے پر تنوین رفع دو پیشے لگا دیں، تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ میں چلتے رہیں گے، اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ پھر دیکھ لیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اگر یہ کام کرنے والا فاعلن کے وزن پر ہوگا تو اس میں فاعل کہلائے گا۔ فاعل، اسم الفاعل اور فاعل کا فرق سمجھ لیں۔ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں ہی پتہ چل سکتا ہے، جیسے دخل الرجل البیت، اب رجل کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، یہ فاعل ہے، اور کل فاعل مرفوع، ہر فاعل پہ پیش ہوگی، فاعل پہ پیش ہوگی۔ یہاں الرجل فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے ذہب عالم، عالم چلا گیا، تو عالمون کی پیش بتا رہی ہے، اس کی رفع بتا رہی ہے کہ عالم کیا ہے۔ اب یہاں پہ عالم اسم الفاعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے، عالم کہ یہ فاعل کے وزن پہ ہے اور ساتھ میں یہ فاعل بھی ہے تو اس پہ پیش ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے محسناتی، احسن یحسن احسان، یہ باب افعال ہے اور اس کا اسم فاعل محسن کے وزن پہ بنتا ہے، مفعل کے وزن پہ، مفعل۔ اب پھر دیکھ لیں کہ باب افعال کا یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور ثلاثی مزید فی باب افعال سے اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ بنے گا۔ اب مفعلون، مفعلانی، مفعلون، مفعلتن، مفعلتانی، اور یہ مفعلاتن، تو محسناتن، تو لام کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی حرف جر کی وجہ سے، تو محسنہ کی جمع یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے، احسان کرنے والیاں۔ من کنہ تم سب میں سے اجرن اجر عظیمہ بڑا، یا نساء النبی جی اے نبی کی بیویوں، من جو یاتی لائے، من کنہ تم سب عورتوں میں سے، بفاحشۃ بے حیائی، مبینۃ کھلی، فاحشہ معصیت کو، گناہ کو کہتے ہیں، مبینہ کھلی، یضاعف اضافہ کیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا، دو چند، یہ ضعفن کا تثنیہ ہے، وکانا اور ہے، ذالک وہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ اب 22واں پارہ 31 آیت، واو اور من جو کوئی، یقنت اطاعت کرے، قنات یقنتو، یہ باب ناصرہ ینصرو ہے، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ من کنہ تم سب عورتوں میں سے، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل اور عمل کرے، عامل یعملو، سامع یسمعو، صالحا نیک، نؤتی ہم دیں گے، ہا اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا، دو مرتبہ، واو اور اعتدنا ہم نے تیار کیا، اعتاد یہ باب افعال ہے، اس کا مادہ عین دال دال ہے، تیار کرنا، اعتاد اصل میں اعداد تھا، تو دال کو بدل کر تا میں لے کر آئے، اعتاد مہیا کرنا، تو اعتدنا ہم نے تیار کیا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، لہا اس کے لیے، رزقاً رزق، کریما باعزت۔ یا نساء النبی جی اے نبی کی بیویوں، لستن تم سب نہیں ہو، یہ فعل ناقص لیسا سے، لستن تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر، فعل ناقص تم سب عورتیں نہیں ہو،
لیسا سے صرف ماضی کی گردان ہی چلتی ہے، اس سے مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول یا فعل امر کی گردان نہیں آتی۔ کیا طرح احد، کوئی ایک، من النسائی، عورتوں میں سے، ان اگر اتقیتن، تم سب تقوی کرو، یہ باب افتعال ہے اور یہ جمع مؤنث حاضر۔ فا پس لا نہیں، تخضعن تم نرمی کرو، خاضعین اس کا روٹ ہے، لا تخضعن یہ فعل نہیں ہے، تم سب عورتیں نرمی نہ کرو، خضوع سے۔ بی ساتھ قول بات، فا پس یطمع طمع کرے، خواہش کرے، لالچ کرے، الذی وہ جو، فی میں قلبہ اس کا دل، مرض بیماری، واو اور قلنا تم سب کہو، قول اس کا مصدر ہے اور قلنا تم سب کہو فعل امر جمع مؤنث حاضر۔ قولاً بات، معروفہ بھلی، معروف مفعول کے وزن پہ ہے، یہ اس میں مفعول ہے۔ واو اور قرنا تم قرار پکڑو فعل امر، قرہ یقرو باب سمیع یسمعو قرار پکڑو، فی میں بیوتکن تم سب کے گھر۔ اب قرنا قورن سے ہے اور قورن سمٹنا، اکٹھا ہونا، منقطع ہونا۔ القارہ کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی جو دوسری پہاڑیوں کے سلسلے سے الگ ہو۔ تو قرنا تم ٹک کر رہو، تم قرار پکڑو، فی میں بیوتکن تم سب کے گھر، ولا اور نہ، تبرجنا تم اظہار زینت کرو، با را جیم اس کا روٹ ہے، تبرج کھاتا پیتا ہونا، نمایاں ہونا، اور برج کہتے ہیں نمایاں بادبانی کشتی، بادبانی کشتی کو باریجہ کہتے ہیں اور برج کہتے ہیں نمایاں ہونا۔ تبرج یہ باب تفاعل ہے، نمایاں ہونا، ابھرنا، کھل کر سامنے آنا۔ ثوب مبرج وہ کپڑا جس پر برجوں کی تصویریں بنی ہوں، تو برج اس کی جمع ابراج ہے، چمکتی دمکتی عمارتیں۔ پھر دیکھیں با را جیم اس کا روٹ ہے ظاہر ہونا، بلند ہونا، روشن ہونا، اور نہ تم اظہار زینت کرو۔ تبرج دیکھیں اب یہ اس میں مصدر آ گیا، تبرج اظہار زینت کرنا۔ الجاہلیہ جاہلیت، الاولی پہلی، واو اور اقیمنا تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، واو اور آتینا تم ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، واو اور اطیعنا تم اطاعت کرو، یہ سب فعل امر ہیں جمع مؤنث حاضر۔ اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، انما بے شک، یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ اللہ، لی کے یذہبا وہ لے جائے، لام کئی کی وجہ سے با یعنی آخر میں زبر آ گئی، مضارع کے آخر میں زبر آ گئی، اذہاب یہ باب افعال ہے، اذہب یذہب اذہاب، تو لیذہبو تھا، یہ یذہبو تھا، لام کی وجہ سے یذہبا ہو گیا کہ وہ لے جائے، انکم تم سے، الرجس گندگی کو، ناپاکی کو، پلیدی کو، عقوبت عذاب، یہ سب رجس کے معنی ہیں اور اس کی جمع ارجاس ہے۔ اہل البیتی لام کے اوپر جو زبر ہے وہ اے کے لیے ہے، اے اہل بیت، واو اور یطہرا وہ پاک کرے، کم تم کو، تطہیرا یہ باب تفعیل ہے، طہرا یطہر تطہیر، پیچھے لام کئی تھا تو لام کئی کی وجہ سے یہاں بھی یطہرو کو یطہیرا کر دیا، وہ پاک کرے تم کو، تطہیرا پاک کرنا، واو اور اذکرنا تم ذکر کرو، ما جو یتلا پڑھی جاتی ہیں، فی میں بیوتکن تم سب عورتوں کے گھروں میں، من سے آیات اللہ اللہ کی آیتیں، والحکمہ اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، لطیفاً باریک بین، خبیرا باخبر۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28، تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ یا ایہا النبی اے نبی، قل لازواجک
آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو فتعالینا تو آؤ امتعکن میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دلا کر واسرحکن سراحا جمیلا بھلے طریقے سے رخصت کر دوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کی طالب ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو اطمینان رکھو اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ پورا سبجیکٹ، پورا مضمون معاشرتی اصلاحات سے متعلق ہے۔ پہلی ایپیسوڈ پہلی قسط کے احکام یہاں اور دوسری ایپیسوڈ نور میں ہے۔ تو یہاں خطاب تو ازواج سے ہے اور عتاب منافقین سے ہے۔ تو اس صورت کے مقاصد میں سے اہم مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہاں خاص طور پہ ازواج مطہرات کو تعلیم ہے کہ وہ خصوصاً اس کا اہتمام کریں کہ آپ کو ان کے کسی قول و فعل سے کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہ پہنچے۔ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھا دیا جائے، تھوڑا سا ان کے الاؤنس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ اب بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں اور اموال غنیمت کی تقسیم سے مسلمانوں میں تھوڑی سی خوشحالی پیدا ہو گئی تھی۔ تو ازواج مطہرات کو یہ خیال ہوا کہ ان اموال غنیمت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں، اسی لیے اب کچھ توسع سے کام لیا جائے، تھوڑا سا نان نفقہ بڑھا دیا جائے۔ اور ازواج کا یہ مطالبہ ہی تخییر طلاق کا سبب بنا۔ تو اس آیت نے سب ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، کہ وہ یا تو تنگی کے ساتھ آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر طلاق لے کر آزاد ہو جائیں۔ اب جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار و اعلان کی ابتدا حضرت عائشہ سے فرمائی اور آیت سنانے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورے کے بغیر اظہار رائے سے بھی آپ نے منع فرمایا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ کے والدین کبھی یہ رائے نہیں دیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے جب یہ آیت سنی تو میں نے فوراً عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر میرے بعد سب ازواج مطہرات کو قرآن پاک کا یہ حکم سنایا گیا، سب نے وہی کہا جو میں نے کہا تھا، کسی نے بھی دنیا کی فراخی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہ کیا۔ اب اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے آپ کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے۔
دوسرا یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے، اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے۔ تو آگے فرمایا یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو بھی تم میں سے صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ آیات واقعہ ایلا سے متعلق ہیں۔ ایلا، جب ازواج نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے اس کو ناپسند کیا، تو آپ بالا خانے میں منتقل ہو گئے اور 1 ماہ تک آپ نے ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اب ایلا کیا ہے؟ شوہر کی طرف سے بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے قطع تعلقی کی قسم کھا لینے کو فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھیں تو 4 مہینوں کا انتظار کریں۔ تو اب آپ نے اختیار دیا کہ 2 راستے ہیں، جو چاہیں قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج سے بات کی، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں، تو کہا تم سے ہلکا سا بھی کوئی گناہ ہو گیا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قبائل کو کہا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ تو آگے بات وہی چل رہی ہے 22ویں پارے میں کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی تم ازواج میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو دگنا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کیا ہے۔ تو اے ازواج، تمہارا مقام عام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اب ہائیسٹ اتھارٹی سے احکامات کا آغاز کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آغاز ہوا اور تمام خواتین کو یہ میسیج دیا گیا۔ ازواج کا درجہ بڑا تھا، ان کی قربانی بڑی تھی، ان کا اجر بہت بڑا کہا تمہیں دیا جائے گا۔ یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی کرو، فلا تخضعن بالقول، تم دبی زبان میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ تم صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ تو کہا کہ جب بھی کسی نامحرم سے بات کرو، بات کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن بے تکلفی سے بات مت کیا کرو، محتاط ہو کے بات کیا کرو۔ مسلمان عورت کی گفتگو، اس کی ٹون کیسی ہو؟ زیادہ نرم نہ ہو کہ وہ دوسرا شخص کسی خرابی میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرَهَا، کہ خدا کی قسم مجھ پر اس حال میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی کہ میں تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں ہوں سوائے حضرت عائشہ کے، کہ ان کے بستر پہ ہوتا ہوں تو مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون دیا، ہم سب کو بتا دیا کہ عورت
وقت جب نامحرم سے گفتگو کرے تو کیسی گفتگو ہو، بات کر سکتی ہے لیکن بات کرنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ دوسرا کسی خرابی میں پڑ جائے۔ یاد رکھیے کہ مرد کی کیفیت الگ سے ہوتی ہے جب وہ عورت کی آواز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر بھی کیا کہ فَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو مار مار کے، یعنی ایسی کہ پازیبیں پہن کر چلنا یہ بھی منع ہے کہ زیور کی آواز پرکشش ہوتی ہے، اور کوئی ایسی آواز پیدا کرنا جو دوسرے کے دل کی خرابی کا سبب بنے۔ تو چال بھی عورت کی کیسی ہو، وہ حضرت شعیب کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ تمشی علی استحیاء، عورت کی چال شرم و حیا والی ہو۔ تو عورت ڈھانکے جانے کے قابل ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ باقی خواتین، ازواج مطہرات ہم سب خواتین کے لیے رول ماڈلز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل، لیکن خواتین کے لیے جو ازواج کو ہم دیکھیں گے کہ ازواج کا رہن سہن کیسا تھا، ازواج جب گھر سے نکلا کرتی تھیں تو ان کے حجاب کا سٹائل کیسے ہوتا تھا، اگر وہ نامحرموں سے گفتگو کرتی تو کس انداز میں بات کیا کرتی تھیں۔ ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں اور ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، با وقار انداز سے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اب اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو میسیج دے رہے ہیں، تمام خواتین کو پیغام دے رہے ہیں، اور مت نکلو بن سنور کر تبرج الجاہلیت الأولیٰ، پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ تو بس یہی چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور پوری طرح تم کو پاک کر دے۔ تو اہل البیت یہاں پہ ازواج مطہرات کو کہا گیا، جیسے قرآن پاک میں حضرت سارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو یہ حضرت سارہ کے بارے میں تھا، اور بیویاں اہل البیت ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین، کیونکہ حضرت علی محبوب ترین ہستی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے ان سب پہ کپڑا ڈالا اور ان کو دعا کی اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور فرما۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل البیت میں ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم ذکر کرو، تم چرچا کرتی رہو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، احادیث میں سے۔ حکمت کی باتیں کیا ہیں؟ وہ احادیث ہیں، تو پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہا کہ اے ازواج تم بیان کرتی رہا کرو، چرچا کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے، اور جو حکمت کی باتیں، جو احادیث۔ اور حضرت عائشہ بات سمجھانے میں مردوں سے بھی بڑھ کر تھیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو عورتوں میں پڑھنے پڑھانے کی، عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ گھروں میں سنتوں کو زندہ کریں اور پڑھتی پڑھاتی رہا کریں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔
علامہ اقبال کا شعر ہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی میں نہ اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ آج ہے خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو وہ ساقی کون تھے؟ وہ ازواج مطہرات جنہوں نے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا کام کیا۔ تو رب کی صدا لگاتی رہیں تو ہم بھی رب کی صدا لگاتے رہیں، ہم بھی رب کا پیغام گھر گھر میں پہنچاتی رہیں، ہم ساقی بنے رہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے میخانے قرآن پاک کے سجے رہیں، اور ہم قرآن پاک کی محفلوں سے خوب اس سے سیراب ہوتی رہیں، ہم یہ پیمانے قرآن پاک کے بھر بھر کے پیتی رہیں۔ تو پوری ایک زندگی ہے، تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیں کہ خواتین کی زندگی کیسی ہو، ان کی چال کیسی ہو، ان کا بول کیسا ہو، باہر نکلیں تو ان کا حجاب کیسا ہو، گھر میں ان کی عبادات کیسی ہوں، ان کا انداز گفتار کیسا ہو، ان کا انداز بیان کیسا ہو، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کوئی ایکسکیوز نہیں کرے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی اللہ میں نے کیسی گزارنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سب کو بتا دیا کہ اس کی رضا کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ ہم سب کی زندگی بسر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، فرمایا کلکم راعین، تم سب کے سب چرواہے ہو، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی اولاد، اس کے انڈر جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ہے، اور فرمایا کہ بہترین تربیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں تم سرخرو ہو جاؤ۔ عورت کے کام کاج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا، فرمایا کہ جب تم بچوں کو دودھ پلاتی ہو تو ہر گھونٹ پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اللہ تمہیں سیلری دیتے ہیں، اللہ تمہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ لیں کہ وہ چکی بھی پیستی تھیں اور مشکیزیں بھی بھرتی تھیں، ان کے ہاتھوں پہ داغ پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، تو یہ سب ازواج مطہرات اور بنات رسول اور مسلمان خواتین ہم سب کے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب اپنی تاریخ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے، انہوں نے دائی کا کام انجام دیا، نرس کا کام انجام دیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت حفصہ کو منتر سکھا دو، یہ سب معاشرے کی ضروریات ہیں۔ تو مسلمان خواتین جایا کرتی تھیں، مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھیں، اور تمام جائز امور کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمات مومنات بندیاں بنا دے۔ انشاءاللہ آگے کے سبق میں بہت سارے اس میں فائل ہیں، تو اس میں مزید ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مقربات، اپنی شاکرات بندیاں بنا دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالی ہماری اس تھوڑی سی صدا کو قبول کر لیں، اللہ تعالی اس کو بڑھا دیں، اللہ وائرس کو ختم کر دیں، اور اللہ تعالی دوبارہ سے ہمیں یہ خوبصورت محفل آراستہ کرنے والا بنا دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔